ابراہیم بن مالک اشتر اور بعض کہتے ہیں خود مختار محمد حنفیہ کے پاس پہنچے. محمد حنفیہ نے کہا ٹھہرو، میں اس بارے میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اندر گئے، ایک صندوق چلائے، اس کا تالا کھولا، اس میں سے ایک خط نکالا اور کہا یہ خط میرے باپ علی ابن ابی طالب کا ہے، وصیت نامے میں تھا کہ جب مختار آئے تو اسے دے دینا. اب نہ زین العابدین نے کچھ کہا ہے نہ محمد حنفیہ نے. اسے کہتے ہیں سیاست، اور یہ ہے سیاست الہیہ، یعنی کوئی بھی الزام تاریخ نہیں رکھ سکتی تھی. جب وہ خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا مختار، قدرت یہ چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ سے میرے بیٹے حسین کے 3,83,000 قاتل قتل ہو، اور جب تک 3,83,000 پورے نہیں ہو جائیں گے تجھے موت نہیں آئے گی. یعنی اس نامہ علی کا تھا. یہی وجہ تھی کہ مختار نے جب مولا کا اس نامہ پایا تو کوفے کے دارالامارہ میں جب مولا علی کا دربار لگتا تھا تو جس کرسی پہ تشریف فرما ہوتے تھے اس کرسی کو مختار نے تلاش کروایا اور دارالامارہ کے تخت پر خود نہیں بیٹھا بلکہ علی کی اس کرسی کو تخت پہ رکھا اور کہا حکمراں ہمارا علی ہے، ہم نہیں حاکم ہیں، ہم نہیں حاکم ہیں. اور اس کرسی کا ایک اہتمام ہوتا تھا جب وہ آتی تھی کہ دربار میں علی کی کرسی آ رہی ہے. اس کرسی کا نام تھا سکینہ. جو علی کی کرسی تھی اس کرسی کا نام تھا سکینہ، یعنی سکون. اور تاریخ میں وہ کرسی بہت مشہور ہوئی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں مختار حکومت کا لالچی تھا، وہ ائمہ کے اقوال سنے. امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صاحب بیٹھے ہوئے اور گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں کہ ایک نوجوان داخل ہوا. اس نے چاہا کہ امام کا ہاتھ چوم لے. امام نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کہ پہلے یہ بتا کہ تو کون ہے جو میرے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہتا ہے. اس نے کہا میں حکم بن مختار ثقفی ہوں، میں مختار کا بیٹا ہوں. صحابی کہتا ہے جیسے ہی اس نے یہ کہا امام نے خود اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی طرف اتنا کھینچا کہ اسے سینے سے لپٹا لیا. جب بیٹھ گیا پیار بھری نظر سے اسے دیکھا. اس نے کہا میں بصرے سے آیا ہوں اور اس شہر میں بصرے میں میرے باپ مختار کے بارے میں بہت غلط باتیں کہی جاتی ہیں. کچھ لوگ مختار پہ لعنت کرتے ہیں. میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ مولا آپ بتائیے آپ کی نظر میں میرے باپ مختار کیا ہیں؟ کیا سنو اور لوگوں سے جا کے کہہ دو مختار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ مختار نے ہمارے ٹوٹے ہوئے مکانوں کی چھتیں بنائی اور ٹوٹی ہوئی دیواروں کو اٹھایا. مختار نے سیدانیوں کے عقد کیے اپنی رقم سے. مختار نے سیدانیوں کی مدد کی. مختار نے ہمارے گھر میں باد کربلا کسی سیدانی نے نہ سر میں تیل ڈالا، نہ آنکھ میں سرما ڈالا، نہ سر کو ڈھکا، نہ گھر میں کبھی چولہا جلا. ہمیشہ بازار سے روٹی آتی اور کھائی جاتی. جب تک مختار نے ابن زاد، عمر سعد اور ہرملہ کے سر نہیں بھجوا دیے سیدانیوں نے سوگ نہیں بڑھایا. مختار نے ہمارا سوگ ختم کروایا. ہمارا سوگ مختار نے ختم کروایا. اس لیے مختار کو برا نہ کرو. اور جب امام سے پوچھا گیا تھا زین العابدین علیہ السلام سے کہ مختار لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے مختار کا نام نہیں لیا بلکہ آپ نے کہا سنو، اگر کوفے کے یا مدینے کے بازار میں ایک کالا حبشی غلام کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں تو پوری امت پر واجب ہے کہ اس کے پیچھے چلے. یہ ہے معصومین کی گفتگو کا انداز. مختار حضرت عمر کے سپہ سالار ابو عبیدہ ثقفی کا بیٹا تھا.
جب خالد بن ولید کو معزول کر دیا حضرت عمر نے تو اپنا سپہ سالار ابو عبیدہ کو بنایا، اور جتنی جنگیں حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئی سب مختار کے باپ کے ہاتھوں پر فتح ہوئی۔ بہت شجاع تھے ابو عبیدہ، اور شجاع باپ کا بیٹا تھا، ماں کا نام دوما تھا، اور ماں بھی بہت بہادر تھی، اور ثقفی قبیلہ جو تھا طائف کا رہنے والا تھا، اور مشہور ہے کہ عرب میں ثقفی قبیلے کو حسن عطا کیا گیا تھا، تو مختار کو بھی وجاہت اور حسن عطا کیا گیا تھا، قوت اور طاقت بھی تھی، وفاداری بھی تھی، امام کا احترام بھی تھا۔ چونکہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی تھی، اس لیے ابن زیاد نے قید میں ڈال دیا تھا، عرصے تک قید میں پڑے رہے۔ اس دن قید سے باہر لایا گیا جس دن زینب بھرے دربار میں لایا، اور کہا گیا کہ مختار کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں لایا گیا۔ میں اپنے موضوع کو پورا کروں گا، اور کل کی ہی طرح فضائل اور مصائب دونوں ساتھ ہوں گے۔ آپ رو بھی سکتے ہیں اور واہ واہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی مجلسیں کہاں ہوتی ہیں۔ ذوالفقار صاحب کا ارشاد ہے کہ ذرا مصائب بھی پڑھے جائیں۔ میں لگاتار مصائب تو نہیں پڑھ سکتا، بیچ بیچ میں مصائب آئیں گے، اس لیے کہ موضوع ایسا ہے۔ جب مختار کو بھرے دربار میں لایا گیا تو ایک بار ابن زیاد نے پوچھا مختار سے، تو علی کو کیا سمجھتا ہے؟ کہا علی ہمارا امام ہے۔ کیا دیکھے گا تیرے علی کی اولاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ، کیا یہ علی کی بیٹی نہیں؟ کہتے مختار نے ان زنجیروں کو اپنے سر پہ مار دیا۔ آج دنیا پوچھتی ہے کہ زنجیروں کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ مختار سے پوچھو جو اپنی شہزادی کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ اگر زنجیریں نہ مارے تو کیا کرے؟ اس لیے ہوتا ہے زنجیروں کا ماتم، اور تلواروں کا ماتم کیوں ہوتا ہے؟ کماؤں کا ماتم کیوں ہوتا ہے؟ 1.5 لاکھ قیدی ابن زیاد کے تہخانے میں تھے جب مختار نے انہیں آزاد کرایا، کہ جو مسلم کی مدد نہیں کر سکے تھے اور قید میں ڈال دیے گئے تھے، جب وہ قید خانے سے نکلے تو پیدل، دیکھیے قید سے نکلے ہیں تو جا کے پوچھیں کہ بچوں کا کیا حال ہے، گھر کا کیا حال ہے، لیکن ایسے چاہنے والے تھے کہ جو حسین کے انتظار میں تھے اور قید میں پڑے ہوئے تھے، زنجیروں میں جکڑے۔ جب قید خانے کے دروازے توڑے گئے اور مختار اور ابراہیم بن مالک اشتر نے انہیں آزاد کرایا تو قید سے نکل کے گھروں کو نہیں گئے، خیریت پوچھنے نہیں گئے، وہاں سے تیز دوڑتے ہوئے تلواریں لے کے چلے اور جا کے کربلا میں دم لیا، اور قبر حسین پر پہنچ کر کہا ہم آ گئے حسین، ہم مدد کرنے آ گئے۔ پوری رات، کہتے ہیں پوری رات ان تلواروں کو اپنے سروں پہ مارتے جاتے تھے اور حسین کی قبر کا طواف کرتے جاتے۔ اس لیے ہوتا ہے کما کا ماتم، اس لیے زنجیریں چلتی ہیں۔ چاہنے والوں نے ایک مظاہرہ کیا تھا، اور وہ مظاہرہ نیک نیتی پر مبنی تھا، اس لیے جاری ہے۔ مختار کا قید سے چھوٹنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہ سمجھے کہ کوفے کا حال کیا ہے، کوفے میں یہ منادی تھی کہ کوئی کسی گلی میں، کسی جگہ، کسی مسجد میں، کسی مقام پر، کسی مدرسے میں حسین کی تعریف نہ کرے، کربلا کا واقعہ نہ بیان کرے، قاتلان حسین کو برا نہ کہے۔ جہاں اتنا سخت مارشل لا لگا ہو، وہاں کوفے والے کیا کریں؟ کیا کر سکتے تھے؟ ہر ایک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے۔ سنان ابن انس، قاتل علی اکبر کا بیٹا، جس کی عمر 12 سال کی تھی، مدرسے میں مسجد میں پڑھ رہا تھا۔ معلم نے اس سے پانی مانگا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ وہ پانی لایا، بے خیالی میں، چونکہ محبت تھی دل میں، پانی پی کر اس نے کہا حسین کی پیاس، اللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ جیسے ہی یہ کہا، سنان ابن انس کا بیٹا اٹھا، اس نے کہا تم میرے باپ پر لعنت کرتے ہو؟ ہم تو تمہیں مسلمان سمجھتے تھے، تم تو کافر ہو۔
اس نے جا کے ابن زیاد سے شکایت کی کہ ہمارا معلم جو ہے وہ حسین کا چاہنے والا، لیکن حسین کو چاہنا کتنا بڑا جرم ہے، 66 ہجری ہے اور اتنا بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد نے بلا کر معلم کو قید خانے میں ڈال دیا، زنجیروں میں جکڑ کے۔ جب اس اندھیرے زندہ میں معلم اترا جس کا نام ہے کثیر ابن عامر، اس اندھیرے زندہ میں جب نئے قاضی کی آمد ہوئی تو مختار کھسکتے ہوئے اس کے قریب پہنچے اور کہا تم نئے قیدی ہو؟ کہاں؟ کس جرم میں آئے؟ کہا محبت اہل بیت میں۔ تم کون ہو؟ کہا میں مختار ہوں۔ مختار قریب آئے اور کہا تم آزاد ہو جاؤ گے۔ مولا نے خبر دی ہے تمہارے آزادی کی، اور ہم بھی آزاد ہو جائیں، ہم بھی آزاد ہو جائیں۔ اتفاق سے کثیر ابن عامر کی خالہ ابن زیاد کے بچے کی دایا تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ گرفتار ہوا ہے میرا ماموں، وہ روتی دھوتی گئی، ابن زیاد کی بیوی سے کہا کہ اس کو آزاد کر دو۔ ابن زیاد نے اس کو آزاد کیا۔ جب کثیر ابن عامر قید خانے سے نکلا باہر آیا تو مختار نے اس سے یہ کہا تھا جس طرح بھی ہو قلم، کاغذ اور دعوات، 3 چیزیں مجھ تک پہنچا دینا۔ اگر تم نے یہ 3 چیزیں پہنچا دی تو تم گویا میرے اوپر بہت بڑا احسان کرو گے۔ کثیر ابن عامر آیا اور اس نے کھانا سجایا، ایک خان میں اخروٹ میں روشنائی بھری، کھیرے میں قلم رکھا، روٹی میں کاغذ کو رکھا اور کھانا لے کے چلا۔ جب دربار میں پہنچا تو کہا ہم نے منت مانی تھی کہ ہم قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے، قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ کھانا بھجوا دو، لیکن ایسے میں کسی نے آ کے شکایت کی کہ کچھ چیزیں قید خانے میں جا رہی ہیں، اور یہ پتا چلا اس لیے کہ معلم کا بیٹا سن رہا تھا رات کو جب وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ سامان قید خانے میں پہنچانا ہے۔ معلم کے لڑکے نے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ماحول ہے کوفے کا، معلم کے لڑکے نے ابن زیاد سے جا کے جاسوسی کی اور کہا کاغذ، روشنائی اور قلم قید خانے میں جا رہا ہے۔ ابن زیاد آیا اور تمام سامان کو الٹ کر پھینک دیا، نہ قلم نظر آیا، نہ کاغذ نظر آیا، نہ روشنائی نظر آئی۔ جن لوگوں نے قلم کاغذ نہیں دیا ان کو نظر بھی نہیں آیا۔ اب دیکھیے یہاں پر مسئلہ ایک ہی ہے کہ میری روانگی بھی ہے 8 بجے، تو اب 7:15 بجے، تو اگر آپ کہیں تو میں تقریر یہاں ختم کر دوں اور پھر کبھی سلسلہ سنا لوں گا 2-4 منٹ اور۔ اچھا تو ضرورت پڑے تو میں پانی پیوں گا۔ ابن زیاد بات دراصل یہ ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ میرا نہیں ہے، میں پڑھے دے رہا ہوں، لیکن آپ کا ضروری ہے کہ آپ کا ذہن تیار رہے تو میں آگے بڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں۔ ابن زیاد نے تلوار نکالی، اس لڑکے کو قتل کر دیا، اور پڑا ہوا لڑکا ہوتا ہی ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ جب یہ حدیث کسی عالم نے سنی کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ حرامزادہ، انہوں نے کہا ہم آزمائیں گے۔ ایک ایسا بچہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو پالیں گے، اسے پالا، پرورش کیا، تعلیم دی، اسے مجتہد بنایا، بہت بڑا عالم بنایا، اور اس کو یہ نہیں بتایا کہ تم میرا بیٹا نہیں، میرا خون ہے، میرا سگا بیٹا ہے۔ این جوانی میں اس کو بخار چڑھا، بیمار ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ بھائی اب تو تیرے بچنے کی بھی امید نہیں ہے،
کہ تو میں تجھے کلمہ پڑھوا دوں. کہاں بابا کلمہ پڑھوا دیجیے، اب تو میرا آخری وقت آ گیا، اب تو موت کا پسینہ بھی پیشانی پہ آ گیا. کہا تو کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر کہو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. باپ نے کہا کہو علی ولی اللہ. کا ٹھہریے میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر ریسرچ کروں گا کہ علی کو خلافت کا حق تھا کہ نہیں تھا. کہ جا تو حرام زادہ ہے، تجھے تو انجام ہی یہی تھا، تجھے تو مرنا ہی اسی طرح تھا. تو جتنے بھی انجام ہوئے ہیں جن کے دل میں علی کی ولا نہیں ہے، یہ پہچان بتائی ہے رسول نے، اور قیامت تک یہی کسوٹی رہے گی. جو علی ولی اللہ پہ بحث کرے اس کا شجرہ پہچان لیا کیجیے. کثیر ابن عامر نے قلم اور کاغذ پہنچا دیا، مختار نے خط لکھا، خط باہر آیا. خط تھا عبداللہ ابن عمر کے نام. عبداللہ ابن عمر کی بیوی صفیہ مختار کی سگی بہن ہے، بہنوئی کے نام خط لکھا، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. عبداللہ ابن عمر نے مختار کا خط پا کر یزید کو خط لکھا کہ آزاد کر دو مختار کو قید سے. یزید نے خط لکھا ابن زاد کو کہ خط جیسے ہی ملے مختار کو آزاد کر دو. کام سارے قاتلوں کے ہاتھ سے ہوئے. یہ مختار نہیں تھے، خدائی تلوار آ رہی تھی بنی امیہ کی. مختار آزاد ہو گئے قید سے، اور ایک رات طے ہوئی 14 ربیع الاول کی شب، اور ایک ایک کوفے کے محلے میں 12 6 7 8 ہزار کے لشکر بنائے گئے. اور طے ہوا کہ جیسے جیسے چھت پہ آگ نظر آئے اپنے اپنے محلوں سے لشکر نکلتے جائیں اور ایک ہی صدا دیتے جائیں، یا اعلیٰ سارات الحسین، اٹھو اے خون حسین کا انتقام لینے والوں اٹھو. اور کوفہ 14 ربیع الاول کی رات میں گونج اٹھا کہ سب نکل پڑو خون حسین کا انتقام لینے کے لیے. دارالامارہ پہ قبضہ ہوا، قیدی سارے آزاد ہوئے، ایک ایک کی فہرست بنائی گئی. عبداللہ ابن کامل نے فہرست بنائی، اور جو مختار کا غلام خیر تھا اس کے ذمے یہ کام تھا جیسے جیسے سرکٹ کے آتے جائیں سب کے کان میں پرچیاں سیتے جاؤ ان کے نام اور ولدیت کی، اور فہرست میں لکھو ابھی کتنے بچے ہیں اور کتنوں کو آنا ہے اور کتنے مر چکے. پوری فہرست تیار کرائی جاتی تھی، اور مختار کے دربار میں سب جمع ہوتے تھے. جب کوئی نیا قاتل پکڑ کے آتا تھا ایک ایک قاتل آنے لگا. کل میں نے ذکر کیا حضرت عباس کا قاتل حکیم بن طفیل سنسبی کو مارا گیا. سنان ابن انس، مرہ بن منقس قاتل علی اکبر، یہ سارے قاتل خونی جو سر حسین کو ڈرے پہ لے کے چلا. عبد الرحمن بن عقیل مولا علی کے بڑے بھائی کے بیٹے، عبد الرحمن بن عقیل، عقیل کے بیٹے، عقیل کے 12 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. حضرت مسلم کوفے میں، اور ان کے 11 بھائی کربلا میں شہید. اور عقیل کے یہ سارے بیٹے علی کے داماد تھے. علی کی 18 بیٹیوں میں 12 بیٹیاں عقیل کے گھر میں بیائی ہوئی. گویا علی کے داماد بھی ہیں یہ، اور عقیل کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں. اور جب ان کے قاتل کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، کوفے کے بازار سے گزارا گیا تو پورا مجمع اس کے ساتھ تھا، اور قاتل کو مختار کے دربار میں لایا گیا، مختار کے سامنے پیش کیا گیا. مختار نے کہا تو نے امیر عرب سلطان عرب عقیل کے بیٹے کو تو نے قتل کیا، کربلا میں علی کی بیٹی کو تو نے بیوہ بنایا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ غلام دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا دارالامارہ کے دروازے پر ایک 14 سال کا بچہ خوبصورت سا موجود ہے. اس کے سر پہ مٹی پڑی ہے، پیروں میں نالین نہیں ہے، بہت پریشان ہے. کہتا ہے ہم مختار سے ملنا چاہتے ہیں. ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے باپ کا قاتل پکڑ کے آیا ہے،
ہم مختار سے ملنا چاہتے ہیں۔ مختار نے بچے کو دربار میں بلایا، جہاں بیٹھے تھے مسند پہ شہزادے کو وہاں بٹھا دیا۔ کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام قاسم ہے، میں عقیل کا پوتا ہوں، علی کا نواسا ہوں۔ کہا اکیلے چل کے مدینے سے آیا؟ ننگے سر ننگے پیر آیا؟ کہا نہیں، اکیلے نہیں آیا ہوں، میری ماں میری بہن میرے ساتھ۔ بختیار مختار نے کہا کہاں ہے؟ کہا دارالعمارہ کے دروازے پہ میری ماں بھی کھڑی ہے اور میری بہن بھی کھڑی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک بار مختار اٹھے اور کہا قناتیں لاؤ، پردے لاؤ، دارالعمارہ میں پردے ڈال دو تاکہ شہزادیوں کے پردے کے پیچھے بٹھایا جائے۔ جس وقت کنیزوں کو بھیجا گیا کہ شہزادیوں کو لے کر آؤ تو مختار رو رہے تھے کہ آج علی کے گھرانے کی بیٹیاں پردے بٹھائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مجلس تھی جو ہوئی، ننگے پیر مختار اچھا سر کا امامہ پھیر دیا۔ کہا شہزادے آپ کیا چاہتے؟ کہ میں چاہتا ہوں اپنے باپ کے قاتل کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ مختار نے تلوار منگائی، شہزادے کو تلوار دی، کہ اپنے باپ کے قاتل کو آپ قتل کریں، اس سے بڑی شہادت مختار کے لیے اور کیا ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا یہ ہے مختار کے کارنامے۔ بس میں نے تقریر کو ختم کیا، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ منہال رواج کرتے ہیں، منہال کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ سے جب نکلا تو میں نے سوچا میں اپنے امام کی زیارت بھی مدینے میں کروں، سید الساجدین کے ہاتھوں کو بوسے بھی دے لوں۔ میں مدینے آیا، چونکہ کوفے سے کعبے آیا تھا تو میں نے کہا مدینے ہوتے ہوئے کوفے واپس جاؤں گا۔ امام کے صحابی ہیں، دو اماموں کے صحابی ہیں منال۔ کہتے میں امام کی خدمت پہ پہنچا، سلام کیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر امام خاموش رہے، پھر میرے سید الساجدین نے سر اٹھایا، کہا منال کوفے کا کیا حال ہے؟ کوفے میں مختار کا تسلط ہے اور آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر مختار قتل کر رہا ہے، کسی کو نہیں چھوڑ رہا مختار۔ امام نے فرمایا منال ہرملہ گرفتار ہوا؟ بس میں نے تقریر کو ختم کیا۔ اور یہی ایک وہ کہ جہاں آپ جتنا چاہے گریہ کریں، تاریخ میں اس سے بڑھ کے گریہ کی کوئی روایت نہیں ہے۔ سب سے بڑی روایت مانی جاتی ہے تاریخ، اس سے بڑی کوئی روایت گریہ کی نہیں ہے تاریخ میں، مقتل میں نہیں۔ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جتنا چاہے آپ گریہ کریں۔ یہ الوداعی مجلسیں ہیں، بہار الوداعی کی جا رہی ہے، ایام غم ختم ہو رہے ہیں، رونے کو دل چاہتا ہے، دل بھر کے روئے۔ کہا منال ہرملہ گرفتار ہوا؟ منال نے کہا مولا آپ نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کو نہیں پوچھا کہ گرفتار ہوا یا نہیں، آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا کہ گرفتار ہوا یا نہیں۔ بس منال کہتے میں نے یہ جو کہا تو تڑپ کے روئے، چیخ کر روئے اور کہا منال کیا بتاؤں، ہرملہ کا وہ تیر ہم آل محمد کے کلیجوں کو چھید گیا۔ اور ایک عجیب جملہ کہا، دو جملے سنا رہا ہوں امام کے۔ ہرملہ کا وہ تیر ایک تیر نہیں تھا، اس تیر نے 72 کی شہادت کے بعد 72 کا کلیجہ چھیدا اور جنت میں میری دادی فاطمہ زہرا کا جگر۔ ہرملہ کا ایک تیر۔ منال کہتے ایک بار امام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا
اور کا پروردگار ہرملا کو دنیا میں لوہے اور آگ کا مزہ چکھا دے. دنیا میں ہرملا کو آگ اور لوہے کا مزہ چکھا دے. منال کہتے ہیں میں کوفے آیا، گھوڑے پہ سوار تھا، جب دارالامارہ کے دروازے پر پہنچا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مختار تیار ہو کر گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے. مجھے اشارہ کیا، کہا میرے ساتھ آ جاؤ. پتہ چلا ہے کچھ قاتلوں کے بارے میں کچھ دور کوفے سے جاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ. منال کہتے میں اپنے گھوڑے کو مختار کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ لیے ہوئے چلا. راستے میں باتیں ہونے لگی. ایک بار مختار نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہے ہو. کہا میرے مولا کا کیا حال ہے؟ کہا مختار تمہیں دعائیں دے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے ہرملا پکڑا گیا ہے. اور کیا کہا تھا؟ کہہ رہے تھے کہ اسی دنیا میں اللہ ہرملا کو آگ اور لوہے کا مزہ چکھا دے. بس یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کا مختار ہرملا پکڑا گیا. جیسے ہی اطلاع ملی ایک بار مختار گھوڑے سے اترے اور سجدے میں جھک گئے. جب سجدے سے سر اٹھایا تو پروردگار میرے امام زین العابدین کی دعا مختار کے ہاتھ سے تو نے پوری کی، میں شکر ادا کرتا ہوں. کہا ہرملا کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں میرے سامنے پیش کیا جائے. ہرملا کو مختار کے سامنے پیش کیا گیا. ایک بار مختار نے نیام سے تلوار نکالی اور کہا دیکھیے آگ دہک رہی ہے، تیرے جسم کے اعضاء اس آگ میں ڈالے جائیں، تلوار سے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا. امام کی دعا ہے اور میرے ہاتھ سے پوری ہوگی. تجھے آگ اور لوہے کا مزہ چکھایا جائے گا. تیرا انجام تیرے سامنے ہے، لیکن تجھ کو یہ بتانا ہے کہ تو نے کربلا میں کیا سلوک کیا. جیسے ہی مختار نے یہ کہا ہرملا رونے لگا اور رو کے کہنے لگا امیر مجھے قتل کر دے مگر یہ نہ پوچھ کہ میں نے کیا سنا. اس لیے کہ اب میں یہ ہمت نہیں رکھتا کہ میں یہ بتا سکوں. جب قاتل کا یہ عالم ہے تو جب عالم سنے گا اس واقعے کو تو قیامت تک دنیا کا کیا عالم ہوگا. ذرا تصور کیجئے کہ جہاں امام بھی تڑپ جاتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ہرملا پکڑا جائے، کہ نہیں تجھ کو بتانا ہوگا، تیرے اعضاء کاٹے جائیں گے، تیری انگلیاں کاٹی جائیں گی، تیرے تمام جسم کا گوشت کاٹا جائے گا، لیکن تجھ کو یہ بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا سلوک کیا. ایک بار ہرملا نے بتانا شروع کیا اور کہا کہ جب مجھے حکم ملا یزید کا کہ تو مانا ہوا عرب کا تیر انداز ہے تو تجھے فوراً کربلا پہنچنا ہے اور اپنے تیر و کمان کو لے کر پہنچ. اس کے تیر اس لیے مشہور تھے کہ اس کے تیر 3 بھال کے ہوتے تھے. تیر 1 بھال کا ہوتا ہے، اس کے سارے تیر تکونے 3 بھال کے ہوتے تھے اور اتنے بڑے تیر ہوتے تھے جو جانوروں پر استعمال کیے جاتے ہیں شکار کھیلنے میں. اور اس کی کمان کا عالم یہ لکھا ہے کہ 2 ٹانک کی کمان تھی. 2 ٹانک کی کمان اس کمان کو کہتے ہیں کہ جب کمان بنائی جاتی ہے تو اس میں 2 من کا وزن لٹکا کے دیکھا جاتا ہے. اگر 2 من کے وزن سے ڈوری نہ ٹوٹے تو اس کا تیر 2 من کے فورس کے ساتھ جا کے پڑتا ہے، اور اگر کمان ٹوٹ جائے تو وہ 2 ٹانک کی نہیں ہوتی. اتنی بھاری کمان ہرملا کی تھی. کہتا ہے 7 تیر میرے ترکش میں تھے. جب میں اپنے گھر سے نکلا کمان میں نے اپنے دوش پہ رکھی، ترکش کو میں نے اپنی پشت پہ لگایا، گھوڑے پہ میں سوار ہوا. صحرا میں نے کوشش کی کہ میں شکار کھیلوں، مجھ کو شکار نظر آیا. میں نے اپنے تیر پھینکے، میرے 3 تیر بچ رہے، 4 تیر بیکار گئے، نشانے پہ نہیں لگے. اب 3 تیر میرے پاس بچے تھے. میں نے سوچا کہ میں گھر سے نکلا تو 4 تیر میرے بیکار گئے، بدشگونی ہوئی. اب میں کوئی تیر خرچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میدان جنگ میں جانا ہے. میں نے 3 تیر بچا لیے اور میرے یہ تینوں تیر زہر میں بجھے ہوئے تھے.
میں نے اس کی نوک کو زہر میں بجھایا تھا. میں یہ تیر و کمان لے کر کربلا پہنچا اور میں 8 دن تک اپنے خیمے میں رہا. مجھ کو عاشور کے دن 10 محرم کو عمر سعد نے باہر بلایا. کہا حرملہ آج تیرا کام ہے. اب میں امیر کیا بتاؤں کہ میں نے پہلا تیر کب چلایا، اس کو تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس 2 تیر اور بچ گئے تھے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 2 تیر میں نے کہاں پھینکے، اور اس کے بعد چاہے تو مجھے قتل کر دے، لیکن میں پہلے تیر کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا. مختار روتے جاتے ہیں اور مولک سے کہتے ہیں کہ لکھتا جا، اور دربار میں جتنے بیٹھے ہیں وہ رو رہے ہیں. ایک بار حرملہ نے کہا کہ میں نے 1 تیر تو اس وقت چلایا کہ عالم یہ تھا کہ حسین گھوڑے پر تلوار کو روک چکے تھے، نیام میں رکھ چکے تھے، اور اتنے زخمی تھے کہ گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، اور چاروں طرف سے یہ شور تھا کہ فاطمہ کے بیٹے کو گھوڑے سے گرا دو، فاطمہ کے لال کو گھوڑے سے گرا دو. سب حملہ کرتے تھے لیکن حسین گھوڑے پہ سنبھل جاتے تھے. ایک بار عمر سعد نے میری طرف دیکھا، کہا حرملہ تیرے تیر کب کام آئیں گے، تو حسین کو گھوڑے سے گرا دے. حرملہ کہتا ہے ایک بار میں نے کمان میں تیر کو جوڑا، میں نے نشانہ لیا اور حسین کی طرف وہ تیر پھینکا، وہ تیر حسین کی پیشانی میں پیوست ہو گیا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے گر گیا. جزاک اللہ. کیا گریہ فرما رہے ہیں آپ، کیا نورانی مجلس ہے. مختار نے اپنے سر پہ ہاتھ مارے، ہائے حسین کہہ کے مختار رو رہے تھے. ایک بار کا حرملہ وہ دوسرا تیر کب تو نے پھینکا، رو رہا ہے. حرملہ کہتا ہے کیا بتاؤں کیا ظلم کیا میں نے. حسین جب گھوڑے سے گرے، جب حسین زمین پر بیٹھ گئے اور حسین زمین پر بیٹھ کر جھوم رہے تھے، ایسے میں ایک قاتل آگے بڑھا تاکہ حسین کے سر کو جدا کر دے، حسین پہ وار کرے. میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ خیمے کا پردہ ہٹا کر دوڑتا ہوا چلا. میں نے یہ بھی دیکھا اس کی ماں اس کے پیچھے دوڑی اور دامن پکڑ کے کہنے لگی کہاں جا رہے ہو میرے لال. یہ عبداللہ ابن حسن تھا، یہ حسن کے گھر کا چراغ تھا. دوڑتا ہوا پہنچا اور حسین کے قریب آیا. جس نے تلوار اٹھائی تھی اس بچے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا او ولد الزنا، کیا میرے چچا کو مار ڈالے گا. جب اس کی تلوار چلی تو دونوں ہاتھ بچے کے کٹ کے حسین کی گود میں گرے. تو اس وقت عمر سعد نے کہا کہ اس بچے پر رحم آ جائے گا اور لشکر رونے لگے گا، ختم کر دے اس بچے کو. میں نے کمان میں پھر ایک تیر جوڑا اور اس بچے کی طرف پھینکا. عبداللہ کی پیشانی پہ تیر لگا اور بچہ حسین کی گود میں تڑپ کے مر گیا. ایک بار مختار تلوار لے کر اٹھے اور کہا بس اب یہ بتا دے کہ پہلا تیر تو نے کب چلایا تھا. تقریر میری ختم ہو گئی اور تقریر کے آخری جملے ہیں. ایک بار حرملہ نے رو رو کے کہا وقت وہ تھا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ حسین ہاتھ پر شاید قرآن لے کر آئے ہیں، لیکن جب میں باہر آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ حسین اپنے ہاتھ سے چادر ہٹا چکے تھے اور ایک خوبصورت بچہ حسین کے ہاتھ میں تھا. اور حسین یہ کہہ رہے تھے میرے اس بچے کو آ کے پانی پلا دو، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں رباب کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اور تمام لشکر رونے لگا منہ پھیر کر. اس وقت عمر سعد نے مجھ سے کہا اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. میں گھوڑے سے اترا اور میں نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے، کمان کو میں نے اتارا اور اس کے بعد گھٹنے پر کمان رکھ کر میں نے تیر کو جوڑا. میرا تیر چلا، بس میں نے یہ دیکھا کہ اس تیر سے وہ بچہ حسین کے شانے میں پیوست ہو گیا اور بچہ حسین کے ہاتھوں پہ الٹ گیا. ہمارے الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے. شہزادہ علی اصغر کا واسطہ جس کی یاد میں رباب روتے روتے
کوفے سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینے تک گئی. جب چہلم کے روز رباب کربلا آئی تو ہر بی بی اپنے وارث کی قبر پر تھی، مگر رباب دوڑتی پھرتی تھی، کہتی تھی علی اصغر میرے لال تیری قبر کہاں ہے کہ ماں سینے سے لگا لے. جزاک اللہ. بڑا گریہ کیا آپ نے. آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے، آپ کے گھر آباد رہے، آپ کی نسلیں بڑھیں. عالم یہ تھا کہ آدھی رات کو ایک آواز آتی، ایک ماں کی آواز، میرا بچہ کہیں رو رہا ہے، میرا علی اصغر کہاں رو رہا ہے. اللہ اللہ. وہ ماں علی اصغر کی یاد میں کیسے موت ہوئی رباب کی کہ لاشاد رباب کا دھوپ سے لا کے سائے میں رکھا گیا. جب رباب کو غسل دیا جانے لگا، جناب زینب آگے بڑھی تو یہ دیکھا کہ رباب کی گود میں کچھ چھپا ہوا تھا. جب اسے کھولا گیا تو اس میں علی اصغر کے کرتے تھے اور جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جو ماں اپنے سینے سے لگائے. اللہ ہر ماں کے بچے کو سلامت رکھے. رباب کے لال علی اصغر کا واسطہ. بارلا جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ہمارے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر، حج و زیارات سے مشرف فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما. بانی اعضا کو برکتیں عطا فرما. ان کی اولاد کو پروان چڑھا. کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین.